الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخائروں میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں قیامت کے دن اس وقت تک کسی آدمی کے پاؤں میدان حشر سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا، پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں عن عمرہ، میں نے عمر دی تھی آپ کو، فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کہاں اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اتنی بڑی عمر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کوئی 50 سال کا ہوتا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمر ہمیں کیوں دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمر اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم خرچ کریں۔ تو پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ پہلا سوال اس سے کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنیٰ، اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یا شیطان کی رضا میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلے یا شیطان کے راستے پر چلے؟ تو ہر آدمی سے پہلا یہ سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنیٰ، میں نے تمہیں عمر دی تھی، بتا اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آئے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا عن علمہ فیما فعل فیہ، کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اپنے علم پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ اب ظاہری بات ہے، یہ سوال صرف علماء سے نہیں کیا جائے گا، علماء سے، علماء کے علم کے مطابق سوال کیا جائے گا، اور ہر آدمی سے اس کے علم کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی کو نماز کا علم دیا، کسی کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں علم دیا گیا، اگر کسی کو کسی اور علم دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا سوال کریں گے، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا۔ تو پہلا سوال عمر کے بارے میں، دوسرا سوال علم کے بارے میں، اپنے علم پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ تیسرا سوال کیا جائے گا عن مالہ، بتا میں نے تجھے مالدار بنایا، بتا میں نے تجھے ذمہ دار بنایا، بتا میں نے تجھے کارخانوں اور فیکٹریوں کا مالک بنایا، اپنے مال کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ اپنے مال کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ مال کیسے کمایا؟ تیسرا سوال کون سا ہوگا؟ عن مالہ من این انفقہ، اپنے مال کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو اور اپنے مال کو کہاں ضائع کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی سے سوال کریں گے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں عن عمرہ فیما افنیٰ، دوسرا سوال کیا جائے گا علم کے بارے میں عن علمہ فیما فعل، اپنے علم پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ تیسرا سوال کیا جائے گا عن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا؟ آپ کے پاس مال کمانے کے ذرائع کیا تھے، اسباب کیا تھے؟ آپ نے سودی کاروبار کی، آپ نے بیاج میں آپ نے اپنے مال کو خرچ کیا، کہاں سے کیسے مال کمایا؟ اور چوتھا سوال کیا جائے گا عن مالہ فیما انفقہ،
مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہم اندازہ کر لیں اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہے، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی بغاوت میں، شیطانی کاموں میں، فضول خرچیوں میں ہم اپنی مال کو ضائع کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی سوال کریں گے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے ان جسمہ فیما ابلا، میں نے تجھے جسمانی طاقت دی تھی، تیرے اعضاء کے اندر میں نے طاقت دی، تیرے اعضاء کو میں نے طاقت والے بنائے، بتاؤ اپنے جسم کو کہاں پگھلا کر آئے ہو، کہاں خرچ کر کے آئے ہو اپنے جسم کو۔ یہ 5 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی سے کریں گے، اور اس وقت تک کسی بھی آدمی کے پاؤں میدان حشر میں نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 5 سوالوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔